ہم جس زمین پر چلتے ہیں کبھی سوچا ہے کہ اس کے نیچے کیا ہے؟ یہ صرف دھول یا مٹی نہیں بلکہ ایک پوری کائنات آباد ہے، ایک زندہ سانس لیتا ہوا نظام جو ہماری پوری دنیا کی بنیاد ہے۔ چلیں آج اسی پوشیدہ انقلاب کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ یہ بات اگر سوچیں تو ہماری پوری سوچ بدل دیتی ہے۔ جسے ہم اکثر بس مٹی کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ دراصل ایک بہت ہی پیچیدہ ماحولیاتی نظام ہے۔ یہی وہ نظام ہے جو ہماری کھانے کی پلیٹ بھرتا ہے، ہمارے پینے کا پانی صاف کرتا ہے اور یہاں تک کہ ہمارے موسم کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ یہ کوئی بے جان چیز نہیں، یہ تو زندگی کی اصل بنیاد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ زندگی سے بھری دنیا یہ بنتی کیسے ہے؟ اس کی کہانی کسی فوری جادو کی نہیں بلکہ ہزاروں سال پر پھیلے ایک بہت ہی صبر آزما عمل کی ہے۔ 1000 سال! ذرا تصور کریں، صرف 1 انچ زرخیز مٹی کی تہ بننے میں اتنا لمبا عرصہ لگ سکتا ہے؟ یعنی یہ تو سونے اور ہیروں سے بھی کہیں زیادہ قیمتی چیز ہے، ایک ایسا خزانہ جسے ہم اپنی زندگی میں دوبارہ بنا ہی نہیں سکتے۔ اسے بننے میں واقعی صدیاں لگتی ہیں۔ اچھا، مٹی بننے کا یہ جو سائنسی عمل ہے نا، اسے کہتے ہیں پیڈوجینیسس، اور یہ 3 بڑے مرحلوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے موسم کی طاقتیں جیسے شدید گرمی اور ٹھنڈک بڑی بڑی چٹانوں کو توڑتی ہیں۔ پھر کیمیائی رد عمل ہوتے ہیں، بالکل ویسے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، یہ ان چٹانوں کے معدنیات کو بدل دیتے ہیں۔ اور آخر میں خود زندگی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ پودوں کی جڑیں اور فنگس اپنے تیزابوں سے ان چٹانوں کو مزید گھلا کر زندگی کی بنیاد میں بدل دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ مٹی بننے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، لیکن ایک صحت مند مٹی کے اندر آخر ہوتا کیا ہے؟ وہ کون سا خفیہ فارمولا ہے جو اسے اتنا زندگی بخش بنا دیتا ہے؟ ایک صحت مند مٹی کا توازن بڑا کمال کا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس کا تقریباً آدھا حصہ تو معدنیات پر مشتمل ہوتا ہے، باقی آدھا حصہ پانی اور ہوا کے لیے خالی جگہوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن اصل کہانی اس چھوٹے سے 5% میں چھپی ہے، یعنی نامیاتی مادہ۔ مقدار میں بھلے ہی یہ کم لگے، پر یقین کریں یہی وہ جادو ہے جو مٹی میں جان ڈالتا ہے۔ اسے سمجھنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے۔ یوں سوچیں کہ مٹی کا جو معدنی حصہ ہے وہ اس کا ڈھانچہ ہے جو اسے مضبوطی دیتا ہے، لیکن جو نامیاتی مادہ ہے نا، وہ اس کی روح ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جو تمام غذائی اجزاء کو اپنے اندر سنبھال کر رکھتا ہے اور مٹی کو ایک بے جان ڈھانچے سے ایک زندہ پھلتے پھولتے نظام میں بدل دیتا ہے۔ 1 ارب سے بھی زیادہ، اور وہ بھی صرف 1 گرام مٹی میں۔ ذرا اس بات کو ہضم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 چمچ مٹی میں شاید اتنے جاندار ہوں جتنے پوری دنیا میں انسان بھی نہیں ہیں۔ یہ سچ میں ہمارے قدموں کے نیچے ایک پوشیدہ کائنات ہے۔ چلیں اب ذرا مائکروسکوپ سے نظر ہٹا کر یوں سمجھیں کہ سیٹلائٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جاندار مل کر ہمارے پورے سیارے کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مٹی ہماری دنیا کی ایک خاموش لیکن سب سے طاقتور انجینئر ہے۔ 2500 گیگا ٹن کاربن، یہ عدد اتنا بڑا ہے کہ تصور کرنا مشکل ہے، لیکن اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ دنیا بھر کی مٹی اپنے اندر اتنی بڑی مقدار میں کاربن کو قید رکھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف ہماری جنگ میں ایک بہت اہم ساتھی بن جاتی ہے۔ اور یہ موازنہ تو واقعی حیران کر دیتا ہے۔ ہماری فضا اور زمین کے تمام جنگلات اور پودے، ان سب کو ملا کر جتنا کاربن ہے نا، ہماری مٹی میں اس سے بھی زیادہ کاربن موجود ہے۔ یہ قدرت کا سب سے بڑا کاربن بینک ہے جو ہمارے قدموں تلے چھپا ہوا ہے۔ تو موٹی موٹی بات یہ ہے کہ صحت مند مٹی ہمارے لیے 4 بڑے کام کرتی ہے۔ پہلا، یہ کاربن کو ذخیرہ کر کے موسم کو مستحکم رکھتی ہے۔ دوسرا، یہ ایک قدرتی فلٹر کی طرح ہمارے پانی کو صاف کرتی ہے۔ تیسرا، یہ بے جان مادوں کو پودوں کی خوراک میں بدلتی ہے۔ اور چوتھا، یہ زمین پر سب سے زیادہ جانداروں کو گھر فراہم کرتی ہے۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ مٹی کتنی ضروری اور طاقتور ہے، لیکن جیسا کہ ہر اچھی کہانی میں ہوتا ہے، یہاں بھی ایک تاریخ موڑ ہے۔ یہ جو ہمارا خاموش ہیرو ہے نا، آج خود شدید خطرے میں ہے۔ اور یہ سوال بالکل جائز ہے۔ اگر یہ نظام ہزاروں سال سے کام کر رہا ہے اور اتنا لچکدار ہے تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس رفتار سے یہ خود کو ٹھیک کرتی ہے، ہم اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اسے تباہ کر رہے ہیں۔ 24 ارب ٹن ہر سال، یہ وہ قیمت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے بہہ جانے والی زرخیز مٹی کی مقدار ہے۔ یہ صرف مٹی کا نقصان نہیں، یہ ہمارے مستقبل میں خوراک اگانے کی صلاحیت کا نقصان ہے۔ یہ ایک ایسا بحران ہے جو خاموشی سے بڑھتا جا رہا ہے۔
और ये तबाही कई तरीकों से हो रही है। तेज हवाएं और बारिशें हमारी कीमती ऊपरी मिट्टी को उड़ा कर ले जा रही हैं। खेतों में चलने वाली भारी मशीनें मिट्टी को इतना दबा देती हैं कि उसमें जिंदगी की सांस लेने की जगह ही नहीं बचती। शदीद काश्तकारी इसकी रूह यानी नामियाती मादे को ख़त्म कर रही है और हमारे बढ़ते हुए शहर ज़रख़ेज़ ज़मीनों पर कंक्रीट की मोहर लगाते जा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब जब हम मसले की गहराई को समझ चुके हैं तो अब हल की तरफ देखने का वक्त है। ये तबाही हमेशा के लिए नहीं है, उम्मीद और बहाली का एक रास्ता मौजूद है। एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, मिट्टी की सेहत को ठीक करना कोई शौक या इजाफी काम नहीं है। यह हमारी बका का सवाल है। यह हमारी खुराक की हिफाजत, साफ पानी की फराहमी और एक मुस्तहकम आबोहवा के लिए बिल्कुल नागुज़ीर है। और मज़े की बात यह है कि हल हमारे पास मौजूद हैं और ये सब कुदरत के अपने उसूलों पर ही मबनी है, जैसे कि कंपोस्ट और सब्ज खाद के जरिए मिट्टी में नामियाती मादा वापस डालना, कम से कम हल चलाकर उसकी साख्त को बचाना, पानी को बेहतर तरीके से संभालना और केंचुओं और फंगस जैसे दोस्त जानदारों की तादाद बढ़ाना। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि हम इस खामोश इंजीनियर का एहसान कैसे चुका सकते हैं? वो इंजीनियर जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे हमारी पूरी दुनिया को संभाले हुए। शायद इसका जवाब हमारे रोज़मर्रा के फैसलों में, हमारे खेतों को देखने के अंदाज में और इस बात को तस्लीम करने में है कि ज़मीन की सेहत दरअसल हमारी अपनी सेहत से अलग नहीं है।